ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا بالترتیب تعارف اور کچھ پس منظر اور کچھ آیات مبارکہ کے مضامین اور ان کے شان نزول پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کرنا ہے، یہ مکی صورت ہے، 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے جو یہ ایام ہیں، یہ سال ہیں ہجرت سے قبل، تو اس میں جو کچھ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورتوں سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدنی صورتیں، مدنی آیات انہیں کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی قاف کے ساتھ ہے، اور قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ترجمہ، کوئی معنی وہ لکھا نہیں جاتا۔ آپ اردو ترجمے، تفاسیر یا اس طرح دیکھیں تو ان میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہہ کے کہ یہ حروف مقطعات میں سے، ان کی مراد اللہ جانے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی مراد جانے۔ سورہ قاف میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کے جو رد کرتے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں، ان کا باقاعدہ اس میں رد موجود ہے۔ اور اللہ پاک نے ان دلائل کو بیان فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر صرف انسانوں کو نہیں، زمین، آسمان، یہ جن چیزوں کو اور آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا ہے، جو رب خالق و مالک اور قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے۔ تو یہ جو کفار اور غیر مسلموں کا تھا کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ، یہ غلط اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان مرتا جیتا وہ ایک خاص نظریے اور خاص عقیدے پر ہے، وہ خاص نظریے اور خاص عقیدے پر ہے۔ مسلمان کا مرنا وہ محض اس لیے نہیں کہ یہ ایکسپائر ہو گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ مسلمان کا یہ جینا مرنا یہ سب کچھ من جانب اللہ، جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر اتنا زندہ رہے گا، جب وقت مکمل ہوا تو یہ دنیا سے چلا جائے گا اور پھر دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ تو حشر، نشر، معاد، قیامت، اس سب کے معاملات کی دلائل کو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں سابقہ کئی امتوں کا اور قوموں کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور اصحاب ایکہ،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبا، ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب کیسے نازل ہوا، تو یہ ساری قوموں کے ذکر کیے کہ یہ کفار مکہ کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ یہ سن کر وہ عبرت پکڑ جائیں، ڈر جائیں۔ ساتھ ساتھ موت کی سختیوں کو بھی اس میں بیان فرمایا گیا سورہ مبارکہ میں۔ فرشتے ہر عمل کو، ہر قول کو لکھتے ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، تو انہیں صحابی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پڑھتے تھے۔ یعنی قیامت کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا تو وہ صورتوں کو آپ پڑھتے تھے۔ اور حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے قاف والقرآن المجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد یہ کر لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے، ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں کفار یہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ صادق ہے، امین ہے، کبھی کوئی خلاف واقع بات ان سے صدور نہیں ہوئی ہے، ان کی زندگی وہ ساری جانتے تھے، لیکن جب یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن لے کر گئے، ان کے پاس ڈر سنانے والی بات لے کر گئے تو وہ تعجب کرنے لگے اور وہ کہتے گئے کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ منی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے حق، سچ، امین، صادق سب مانتے تھے، مگر اس بات سے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ کفار کہتے کیا تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے، یعنی ایسا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مختلف ان کے نظریے تھے، یعنی اس انداز سے یہ ٹال دیتے تھے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ یہاں والی آیت مبارکہ اس کے بعد بھی کفار جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم کیسے لٹائے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جسم زمین کھا جائے گی، جسم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زمین ان کے جسموں کو کم کرے گی، کھا جائے گی، گھٹا دے گی، یہ والی چیزیں زمین جو گھٹا دے گی، کم کر دے گی، یہ، اور کہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں یہ سب کچھ، کہ ان کی تعداد کیا ہے، مرنے والے تھے کتنے، اسما کیا ہے، اعداد کیا ہے، تعداد کیا ہے، جسم کتنا ہے، کتنا کم ہوا، جو زمین نے گھٹایا، یہ سب کچھ محفوظ ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔
اور یہ جب پہلے کچھ نہ تھے تو ہم نے انہیں پیدا کیا، یعنی اللہ فرماتا ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اب تو ایک ڈھانچہ بن چکا ہے، زمین میں گئے ہیں، دوبارہ نکالنا یہ تو آسان ہے، اللہ پر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک دلیل کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بنسبت یہاں پر بھی یہ تو بدرجہ اولا آسان ہے، تو یہ ایک دلیل دی۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، انسان کا جو بدن ہے یہ ایسا نہیں کہ مٹی میں مل کے بالکل خاک ہو جائے گا، ہوگا، ایسا ہوتا بھی ہے، مگر اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، کوئی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ جو باقی رہتی ہے، اور پھر تمام انسان کے بدن کی جو دوبارہ ترکیب ہے، جو اٹھایا جانا ہے، وہ اسی ہڈی پر ہی اسے بنیاد رکھ کر دوبارہ وہ پیدا کر دیا جائے گا، دوبارہ اس کی وہ چیزیں بنا دی جائیں گی۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اور قیامت کے دن اسی پر بدن کی ترکیب کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی کون سی ہے؟ فرمایا عجب الذنب، اس ہڈی کو یعنی عجب الذنب کہتے ہیں۔ یہ وہ اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہ نہ کبھی جلتے ہیں نہ کبھی گلتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور اسی پر جسم کے دیگر اعضاء کی وہ ترکیب ہوگی۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر کبھی ہوائی جہاز کریش ہوتے ہیں، آگ کے شعلے ہوتے ہیں، پورا جہاز گل جاتا ہے، جلا دیتی ہے آگ۔ اچھا پھر بھی جو انسان اندر ہوتے ہیں، یا جہاز کریش ہو یا عام بھی گھروں میں آگ لگتی کہ پورے جل گئے، سب کچھ ختم ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا کچھ نہ کچھ ملے ہی نہیں۔ کوئی ایسے اجزاء اور اعضاء یہ ضرور ملتے ہیں کہ پھر ان سے آگے مزید رپورٹس کر کے ڈی این اے اور دیگر رپورٹس کر کے وہ ان کے میتوں کی تشخیص ہوتی ہے کہ یہ ہے۔ تو آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ بات ایک اس عقیدے کی طرف بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارا نظریہ مسلمانوں کا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے، تو یہ مرنے کے بعد جو اٹھایا جانا جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وہ کچھ اجزاء اس کے رہیں گے، کوئی اعضاء اس کے رہیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ان کے جسم مبارک تو بالکل صحیح سلامت رہیں گے، یعنی ان کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ جسم مبارک بالکل ان کا صحیح سلامت، بلکہ اللہ پاک نے انہیں قبروں میں بھی زندگی عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ احادیث طیبہ ہے۔ تو انبیاء کے جسم صحیح سلامت۔ اچھا پھر اور جن کو زندگی، شہداء ہیں، اللہ انہیں حیات اور زندگی عطا فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کی گئی، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں شہداء کے بارے میں، شہداء اسی طرح اور بھی امت کے افراد جن میں حفاظ کرام کو، قرآن مجید کے حفاظ کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے اولیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ ایسے ہیں کہ جن کے کفن بھی سلامت رہتے ہیں، جن کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ ایسے کچھ اور ایسے اعمال والے بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن کے کفن اور جسم سلامت رہتے ہیں، اور ایسے کئی ایسے قبریں کھلتی ہیں، بعض کا پانی چلا جاتا ہے، بعض کو کچھ اور ہے تو نظر آتے ہیں تو ان کے جسم اور کفن سلامت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس کے زیادہ وہ قریب ہے۔ یہ بیان فرمایا، یعنی اللہ پاک اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور بندے کے حال کو جانتا ہے۔ یہ وہ رگ ہے ورید جس کے ذریعے پورے جسم کے اندر خون جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جزو ایک جزو دوسرے جزو سے پردے میں ہے،
لیکن فرمایا اللہ اسے جانتا ہے. وہ جو نفس بھی اس کے خیال ڈال رہا ہے، اللہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے، ان وساوس کو بھی جانتا ہے. تو رب تعالی وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، جسمانیات اور اعضاء، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. اللہ کے لیے جسم، جسمانیات اور یہ چیزیں ثابت کرنا معاذ اللہ یہ کفر ہے. رب ان چیزوں سے پاک ہے. تو یہاں جو اس طرح کی آیات مبارکہ یا حدیث میں الفاظ، تو ان میں معنی یہ مراد کہ اللہ اپنے علم سے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے. اور ان چیزوں کو جہاں عام بھی ذرائع جاننے کے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ باریک بھی کوئی چیز ہے، رب اسے بھی علم بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الجمین وعن الشمال قعید، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے علم اور قدرت کاملہ سے انسان کے کتنے قریب ہے کہ اس کی شارک سے زیادہ اللہ قریب ہے، یعنی جانتا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ اس سے لینے دینے والے یعنی وہ فرشتے دائیں جانب جو بائیں جانب، جو ایک نیکیاں لکھ رہا ہے برائیاں لکھ رہا ہے، فرمایا کہ وہ جب اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، لکھنے کے لیے مقرر ہیں، اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے. جب نفس کے اندر وسوسے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے. رب تعالیٰ ان فرشتوں کے لکھنے پر یہ ان سے بے نیاز ہے. اور یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ تو اس لیے لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ پڑھایا جائے گا. باقی اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. اب یہ فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ کہا کہ ہر بات لکھتے ہیں فرشتے، اور یہ اس کے پاس محافظ ہیں. ہاں جب آدمی کچھ ایسی کیفیات میں ہوتا ہے، قضاء حاجت اور اس طرح کے معاملات میں، تو یہ فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں. جب ہی کہا کہ ایسے مواقع پر وہ گفتگو نہ کرے کہ فرشتوں کو تکلیف، قریب آنے کی تکلیف نہ پہنچائے. باقی فرشتے لکھتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ آدمی جب مرض کے اندر کراہتا ہے، آواز نکالتا ہے، یہ بھی لکھتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ فرشتے، ایک قول یہ ہے کہ وہ چیزیں لکھتے ہیں کہ جن پر اجر اور ثواب، یا ایسی ناپسندیدہ باتیں کہ جن پر گرفت ہو، عذاب ہو، فرشتے وہ چیزیں لکھتے ہیں. یہ دونوں طرح کے اقوال تفسیر میں موجود ہیں. اس کے بعد کچھ موت کے حوالے سے، حالت نزا کے حوالے سے. جی ہاں ناظرین اکرام، یہ سورہ مبارکہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آدمی اس کو پڑھے اور پھر عبرت کے لیے بہت کچھ سامان ہوگا اگر واقعی اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اس کے مطلب کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. سبحان اللہ. یعنی آدمی کو ایک آخرت کا غم، خوف یہ بھی لاحق ہوگا، اللہ سے ڈرنا اور رب کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہانا یہ بھی نصیب ہو جائے گا. تو یہ موت اور حالت نزا کی جو کیفیات ہیں ان آیات مبارکہ میں وہ بیان ہوا. آگے قیامت کے دن کے بھی ایک بات ذکر ہوئی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے تو بھر گئی، یعنی تیرے اندر اب جگہ ختم ہو گئی، بھر گئی، تو وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے. یاد رکھے کہ یہ قیامت کے دن جب اللہ جہنم سے فرمائے گا کہ تو بھر گئی، تو حل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. ایک تو یہ کہ میرے اندر ابھی جگہ ہے، اور گنجائش ہے، اور گنجائش ہے. یہ سوال کرنا ہی اللہ پاک کیوں سوال فرمائے گا کہ رب تعالی نے جہنم سے بھی کہا ہے کہ تجھے بھر دوں گا، جنوں اور انسانوں سے تجھے بھر دوں گا. شریر جنات، نافرمان جنات، اسی طرح نافرمان لوگ، انسان، غیر مسلم کفار، یہ تو سب ہیں ہی جہنم میں ہمیشہ کے لیے. مسلمانوں میں بھی وہ کہ جو جہنمی کام کرنے والے ہوں گے، دوزخ میں لے جانے والے کام کرنے ہوں گے، کبیرہ گناہوں والے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں کوئی بھی مسلمان نہیں جائے گا.
یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایسی روایت اور ان چیزوں کو سنتے ہیں، ہاں ایمان والے کا بالآخر داخلہ جنت میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں کوئی بھی مومن نہیں جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ غیر مسلم ہمیشہ کے لیے اور مسلمان ایک خاص پیریڈ وقت مقرر کے لیے، اور اس کے بعد وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اور ایک روایت ہے، اب یہ روایت سنیے، جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنا قدم وہ جہنم میں رکھ دے گا، اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھے گا، پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا۔ جہنم کہے گی بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، اور جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جسے اس اضافی حصے میں رکھے گا۔ جنت بڑی وسعتوں والی ہے، جنت اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اور ہمیں جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک اور آیت کا مضمون بھی سمجھتے ہیں۔ کائنات کو اللہ پاک نے 6 دن میں پیدا فرمایا، اس میں کیا حکمتیں، کیوں فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ بھی یہ یہود کے رد میں، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ پاک نے 6 دن میں یہ بنایا زمین آسمان کو، اور پھر 7ویں دن اللہ نے عرش پر آرام کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ پاک تھک گیا تھا۔ اللہ تھکنے سے پاک، رب تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے پاک، تھکاوٹ سے اللہ پاک ہے۔ اور یہ جو کہا کہ 6 دن میں، تو یہ بڑی حکمتیں ہیں۔ رب چاہتا تو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں فرمائے ہو جائے، لیکن یہ کیوں 6 دن میں بنایا زمین و آسمان کو؟ حکمتیں اس میں، ہزارہاں حکمتیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بیان کی کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہ تعلیم دے رہا ہے، اور گویا کہ فرما رہا ہے کہ میں قادر ہوں، سب کچھ ہوں، اس کے باوجود میں نے 6 دنوں میں یہ بنائی زمین آسمان، اور تم عاجز انسان ہو، تم کیوں جلد بازی اپنے کاموں میں کرتے ہو؟ اپنے کاموں میں ٹھہراؤ ہو، کام درست ہو، آسانی کے ساتھ ہو، آسانی کے ساتھ بھی ہوں، درست بھی ہوں، جلد بازی نہ ہو ان کاموں میں۔ جلد بازی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو بنایا جو 6 دنوں میں، یہ اتوار کو یہ سلسلہ شروع ہوا اور جمعے تک رہا، یعنی 6 دنوں میں اللہ پاک نے انہیں بنا دیا، سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد رات کے کچھ حصے میں بھی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کے چہرے پر بڑا ایک دکھ والی کیفیت آ گئی، اور آپ جلال والی کیفیت میں آ گئے کہ یہ کیسی اللہ پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تھک گیا اور یوں باتیں۔ تو اللہ پاک نے اس پر ارشاد فرمایا محبوب آپ صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے، وہ انہیں خود ہی عذاب دے گا، سزا دے گا۔ یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بات تو ارشاد فرما دی کہ یہ کوئی تھکن نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں 6 دن میں بنانے کی۔ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، آپ یہ اللہ کی پاکی بیان کریں، اور پھر فرمایا
اور رات کے کچھ حصے میں اور نمازوں کے بعد، رات کے بھی کچھ حصوں میں اور نمازوں کے بعد. یعنی یہاں جو کہا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے فجر اور ڈوبنے سے پہلے یہ ظہر اور عصر اس میں آ گئی. من اللیل رات کے کچھ حصے میں تو مغرب، عشاء اور تہجد یہ ساری نمازیں اس میں آ جاتی. اور نمازوں کے بعد یہ باقاعدہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور ہمیں بھی یہ معمولات میں ہمیں رکھنا چاہیے. یعنی ایک مسلمان کی صبح ایسی ہو سبحان اللہ نماز والی، شام بھی ہو تو نماز والی، دن بھی گزرا تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، رات کا بھی کچھ ٹائم پیریڈ اللہ کی پاکی تسبیح کے لیے یہ ضرور مقرر کیا جائے اور رب کو یاد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین ناظرین کرام ہم سب کو یہ پاکی بیان کرنے، تسبیحات پڑھنے، ان کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں پر پابندی عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو